دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلا عشرہ مغفرت اور رحمت اور برکتوں کا عشرہ اور تیسرا روزہ جس میں آج ہم داخل ہو گئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں وہیں پر بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی اب ہم نے جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرنی ہے اس سیٹ پہ جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی، وہ کوشش وہ بھی ہوگی اور بہت کچھ چل بھی رہا ہے، لیکن وقت کا ضائع کر بغیر پہلے تو آغاز کر دوں میں سب سے پہلے ٹرانسمیشن کا رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، جس کے ذکر سے ہی اس زندگی میں ہماری سب کی اور اس سیٹ پہ بھی چار چاند ہے، اس کے ذکر نہ ہو تو کیسے دل کو روشنی ملے، منور ہو دل، اور کیسے زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آئے۔ تو میرے ساتھ قاری محمد حسین نقشبندی، ان کی طرف جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ قاری صاحب کون سی سورت ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے ہم؟ سورۃ الرحمن انشاءاللہ۔ چلیے جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ में जो है तिलावत कुरान पाक समाअत कर रहे थे हम कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी की, और बहुत खूबसूरत उन्होंने जो है वो पेश किया ये कलाम। और बिल्कुल नाजरीन, खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी हम जो है वो उसकी तरफ भी जाएंगे। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हमारे साथ मेहमान हैं। आज अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल आ रहे हैं जो कि हमारे सेट पर होंगे आपके साथ, और इसके अलावा भी एक ख़ास मेहमान मेरे साथ आज यहाँ मौजूद होंगे। आप उनको हमेशा ट्रांसमिशन में देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी आप उनको देखते हैं, और उनके बगैर जो है ना ट्रांसमिशन मुकम्मल नहीं होती, मैं हमेशा से कहती हूँ। तो मज़ा भी नहीं आता ना उनके बगैर, इसलिए तो ये है कि जो है ना हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें वो आपके साथ होंगे। और आज आपके लिए सरप्राइज़ है कि वो मेहमान कौन होंगे। तो हमारे साथ आज मुख्तलिफ मेहमान होंगे, लेकिन ये सरप्राइज़ अभी थोड़ी देर में आपको अचानक से मिल जाएगा खुद ही, क्योंकि जब वो आते हैं तो पूरे सेट पे सबको पता चल जाता है कि वो आ गए हैं। और ये सेट उनका अपना सेट है, ये ट्रांसमिशन उनकी अपनी ट्रांसमिशन है, ये उनका अपना दूसरा घर है। जिस तरह ये मेरा घर है तो इसी तरीके से ये उनका भी घर है। तो वो हमेशा जो है वो इस ट्रांसमिशन में आते हैं और छा जाते हैं, और मुझसे ज़्यादा छा जाते हैं बल्कि समटाइम्स। तो आज उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। और साथ ही जी मैंने जैसे कहा कि खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके लिए मेरे साथ जो है वो दाद ख्वाह कमर अब्बास हिमानी है, उनकी तरफ भी चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कमर, आज कौन सा कलाम है जो तैयार करके लाए हैं? एक नात है, सदका मेरे आका का है आम मदीने में, बस के चंद अशार। चलिए जी। सदका मेरे आका का है मदीने में, सदका मेरे आका का
مدینے ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ پڑھیں نعتیں پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں روزے کی زیارت ہو میں حج میں بدل دوں گا روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں اٹھوں تو علی کے سو جاؤں نبی کے ہر صبح نجات میں ہو ہر شام مدینے میں ہر صبح نجات میں ہو ہر شام مدینے سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے قمر عباس ہمانی۔ اور ناظرین، آج کے موضوع کی بھی میں بات کر لوں۔ آج چونکہ پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے کی دعا جس پہ رب تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہ پاک پروردگار اللہ کی ذات ہے جو کہ سب سے اول ہے رزق دینے میں، سب سے اول ہے برکتیں دینے میں، سب سے اول ہے رحم کرنے میں، سب سے اول ہے دلوں کو سکون دینے میں۔ اور اس کے علاوہ اور کون ہے بتاؤ، بار بار پوچھا جاتا ہے، جو تمہارے ساتھ اتنی آسانیاں کر سکے، تمہارے لیے اتنا اچھا کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ اور ناظرین، آج ایک ہم بہت اہم مناسبت رکھتا ہے 3 رمضان المبارک کا دن، اور آج کے دن ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کی، ایک ایسی پوری لیگیسی کی، اور میں ہمیشہ ان کا ذکر جب ہوتی ہوں انٹرنیشنل فورمز پہ، پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر تھی، میں چائنیز کونسلیٹ میں تھی، اور وہاں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ کس طرح سے دنیا دیکھتی ہے، ویسٹ دیکھتا ہے اور دیگر لوگ دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہماری جتنی شہزادیاں ہیں دین اسلام کی، ان کی ہستیوں کو دکھاتے ہوئے، ان کو ہمیں عطا کرتے ہوئے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں ویمن امپاورمنٹ کا مطلب سکھا دیا۔ چاہے ہم حضرت بی بی خدیجہ کو اٹھا لیں، چاہے ہم حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کو اٹھا لیں، چاہے ہم اماں عائشہ کو اٹھا لیں، جن کو بھی ہم دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں اپنے ارد گرد، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا خوبصورت ہمیں ویمن امپاورمنٹ کی مثال ملتی ہے، کیا خوبصورت ہمیں جو ہے وہ ویمن انٹرپرینرز کی مثال ملتی ہے، کیا خوبصورت ہمارے پاس
विमेन बिजनेस क्लास मिलती है। मतलब आज आप सोचिए कि जब हम देखते हैं मुख्तलिफ पोस्ट पे ख़वातीन बैठी हैं तो फिर भी बात हो रही होती है कि जी बहुत कम है, वो राइट नहीं मिलता, ये नहीं होता। वेस्ट आज को बहुत सारी चीज़ों में आपको उलझा देता है, सच्ची बात है जो। लेकिन असल जो विमेन एम्पावरमेंट है या जो असल एम्पावर किया गया है वो हमारे मजहब ने किया है, अगर इसको कोई समझे तो। आज से 1500 साल पहले कर दिया। तो आज हम बात करेंगे बिनते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखदूमा कौनैन, मादरे हसनैन और ज़ोजा शेर खुदा अस्मत कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत का दिन आज 3 रमज़ान को, और एक रिवायत के मुताबिक आपकी शहादत 3 रमज़ान मुबारक को हुई है। तो उनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, ये आज हमारा मौजू होगा थ्रू आउट दी प्रोग्राम। लेकिन साथ ही उसके आपको पता है कि क्विज़ का भी हमारा सेगमेंट है, इस वक्त वो तैयार है, तो मैं बस अभी उस वक्त जाऊंगी वहाँ पे। लेकिन हमारे क्विज़ के सेगमेंट से पहले जी हमारे एक मेहमान भी हमारे साथ जिनकी मैं बारे में भी बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे? ये वालेकुम, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा स्टार्ट ही, माशाल्लाह आज तो बड़ी रौनक वाला था। और क्या बात है, सेट तो आपने कैसे लगा हमारा सेट आपको? बहुत अच्छा सेट लगा मुझे। ये नहीं कि मतलब कि मैं K21 के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझे आगे भी चेहरा दिखाना है। सच्ची बात है कि जो यहाँ पर सेट पे आएगा, जितने लोग यहाँ पर गेस्ट आते हैं वो जाके बताएंगे कि कोई सेट लगा था, है ना? ऐसे मुझे पता है इसमें आपकी और आपकी टीम की दिन रात की मेहनत होती है। ये जो हम सेट वगैरह देख रहे होते हैं ना, ट्रांसलेट देख रहे होते हैं, इसके पीछे जनाब काफी बड़ा स्टाफ होता है, काफी सारे लोग होते हैं, उनकी सबकी जो मतलब वो रिक्वायरमेंट होती है और उनके साथ दिन और रात का मीटिंग्स वगैरह तय करके उसके बाद फिर मरहले तय होते होते फिर ये फाइनलाइज पे जाता है। और माशाल्लाह आपकी और आपकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। और आज अब से थोड़ी देर में हमारे क्विज का सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो बस उस तरफ चलते हैं, हम सेट के उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आज वहाँ पे जो है ना कौन से क्वेश्चनर हैं, बहुत सख्त सवालात हैं या आसान सवाल। वैसे 2 दिन से जो हमारा क्विज का सेगमेंट हो रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग अच्छी तैयारी कर कर आ रहे हैं। अब तक तो यही है, बिल्कुल जो है ना टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है कि जी 1 पॉइंट से बस जो है वो आगे पीछे सिलसिला जा रहा होता है। तो आज भी आई होप सो कि जी वहां पर जो है ना सेट पे हमारे, तो एक ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कोई इसके सेगमेंट पे जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे हमारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ये हमारा सेगमेंट है इस वक्त, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ जो है वो आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे भी यहाँ होते हैं। अब से कुछ देर में बहुत सारी चीज़ें सेट पर हो रही होंगी, लेकिन साथ ही मैं सबसे पहले जी बात कर लेती हूँ आज के वार्डरोब की। तो आज का ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी मुनाब ने, और हमारी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर है मुनाब, जिन्होंने आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है। और इनका वक्त जो है वो स्टोर ऑनलाइन मौजूद है मुनाब के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी जी इनका ऑनलाइन स्टोर मौजूद है। तो मुनाब हमारा जो है वो आज का आउटफिट है और हमारे सारे ही स्पॉन्सर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। और मुनाब वाले बड़े ज़बरदस्त बना रहे हैं ड्रेसेस। और अगर मैं मुनाब की बात करूं तो इंस्टा पे, फेसबुक पे इनका मौजूद है सारा, आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर, और जहां से आप इनके ड्रेसेस भी देख सकते हैं और अपने लिए जो भी आपको लगता है वो देख सकते हैं ड्रेसेस वगैरह। तो थैंक यू सो वेरी मच जी मुनाब। और आगे बढ़ते हैं जी, स्पॉन्सर्स की भी बात करते हैं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं Doriva360.uk, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं हिमानी। और क्या फ़ायदा है अभी मैं
नाज़रीन एक वक्फे पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान देखो अनवारे रमजान अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान अनवारे रमजान हर सू अनवारे देखो अनवारे रमजान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान नसैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। और ये हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के मौजू के हवाले से हम बात करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर हमारे सेट पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलामा मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब हैं और उनकी तरफ जाऊँगी, उनको खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको हमारे सेट पे अनवारे रमज़ान के। और आज का मौजू जैसे कि हम बात कर रहे हैं उस हस्ती की जो जिनके लिए हमारे पास अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। और जहाँ मैंने बात की आजकल के ज़माने में हम लफ्ज़ सुनते वुमेन एम्पावरमेंट का, जो कि हम देखते हैं कि वेस्ट का एक जुमला, लेकिन अगर हम देखें इसको एक बाय लार्जर साइड में तो हमें तो 1450-1500 साल पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हर चीज़ मिल चुकी है। हमारे मज़हब ने जितना हमें एम्पावर किया है शायद ही किसी और मज़हब में हम देखते हैं कि इतने ख़वातीन के हुकूक हमें मैसर हैं। और उम्मे अबीहा की आज जब बात हो रही है और जो कि इस वक्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत के दिन के एतबार से हम बात कर रहे हैं, उनको आज वो खराज अक़ीदत हम पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली शहज़ादी सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका नाम लेते हुए हमारी ज़बान जो है वो लड़खड़ाती है कि हमारी ज़बान इस लायक नहीं कि हम उनका नाम मुबारक अपनी ज़बान से अदा कर सके। आपका जब ज़िक्र हम हदीसों में पढ़ते हैं तो आपके कई सारे अलक़ाबात जो है वो अहादीस में आए और आपका नाम मुबारक जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा उसके पीछे भी एक बड़ी जो है वो समझ लें कि गहराई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस का राविया फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा कि फ़ातिमा का मतलब होता है आग से निजात देने वाली। तो अल्लाह ताला फ़ातिमा को और उसकी औलाद को क़यामत के दिन आग से निजात देगा, इसलिए मैंने उसका नाम फ़ातिमा रखा। फिर आपके कई सारे अलक़ाबात भी हमें अहादीस में मिलते हैं और आपकी ज़ात मुबारक वो अजीम ज़ात है कि जिनका इहाता कुछ वक्त के अंदर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। यानी हमें लंबी नशिस्त चाहिए कि जिसमें हम आपकी ज़ात मुबारक का कुछ हिस्सा बयान करने में कामयाब हों। अल्लाह ताला ने आपको वो बेबहा बरकतें और वो बेबहा खूबी अता फरमाई थी। आपकी एक मुबारक आपका एक मुबारक लक़ब जो है वो ज़हरा है, जो बड़ा मशहूर है और इसका मतलब होता है जन्नत की कली। और इस मुबारक लक़ब के पीछे रीज़न ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सूंघा करते थे और उनसे उनको खुशबू आती थी और इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका नाम मुबारक या लक़ब मुबारक ज़हरा रखा, यानी जन्नत की कली। इसी तरह एक नाम मुबारक आपका था बतूल, और बतूल का मतलब होता है कटने वाली। तो चूँकि आप दुनिया से बिल्कुल अलग होकर और दुनिया से बिल्कुल कट कर आपने अपनी सारी तवज्जो रब ताला की तरफ लगाई हुई थी और कामिल तवज्जो आपकी रब ताला की तरफ थी, इसलिए आपका एक लक़ब मुबारक बतूल भी था। आपके बारे में ये भी आता है कि आप इतनी इबादत और रियाजत की शौकीन थी कि रात भर सजदे में गुजार देती और जब सजदे से सर उठाती, यानी एक ही सजदे से जब सर उठाती तो आप देखती कि सुबह हो चुकी है तो आप रब की बारगाह में ये अर्ज़ करती कि अल्लाह इतनी छोटी रात है कि मैंने एक ही सजदा किया और उसमें पूरी रात मुकम्मल हो गई। ये आपकी इबादत और आपकी रियाजत का आलम था। आपका एक और मशहूर लक़ब वो उम्मे अबीहा है
اور یہ لقب مبارک آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہماری پہلی ماں ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنبھالنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معاملات کو دیکھنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہنا، ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ بن کر رہنا. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی جب کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور وہ میرا سہارا اس وقت بنی جب کوئی میرا سہارا نہیں تھا. تو اس کے یعنی ان کے وصال کے بعد مکی دور کے اندر جو آخر میں جو آزمائشیں تھی اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا بننے والی جو خاتون اور جو آپ کی سب سے کلوزسٹ جو کمپینین تھی وہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور آپ کا اسی لیے لقب مبارک ام ابیہا تھا، یعنی آپ ایسی تھیں کہ آپ نے اپنے والد کو اس طرح سنبھالا جیسے آپ ان کی ماں ہوں، تو یہ آپ کا لقب مبارک ام ابیہا بھی رکھا گیا. اسی طرح آپ کا ایک اور مشہور لقب مبارک ہے سیدہ نساء اہل الجنہ، وہ خاتون جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز میں نے عشاء کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی، اور عشاء پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جب آپ مسجد نبوی سے نکلے، اور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا. کچھ فاصلے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے اور آپ نے رکنے کے بعد کہا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا آج ایک فرشتہ میرے پاس ایسا آیا ہے کہ جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا، اور وہ خاص اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر میرے پاس آیا تاکہ وہ مجھے خوشخبری دے سکے. کیا خوشخبری دے یا رسول اللہ؟ حضرت حذیفہ نے پوچھا. کہا وہ مجھے یہ خوشخبری دے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو ایک لقب مبارک آپ کا جو ہے وہ سیدہ نساء اہل الجنہ بھی تھا. یہ آپ کے القابات مبارک کا جو ہے وہ ایک مجموعہ اور ایک خاکہ جو ہے وہ ہمیں احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. بے شک کیا خوبصورت کہنے ہیں. اور حضرت فاطمہ کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں ان کی بعض خصوصیات ایسی ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، وہ آج بھی پوری دنیا کے سامنے اہم سوال بھی کھڑے کرتی ہیں، اور جو ہے وہ ایک اپنے ہی آپ میں منفرد بات ہے. وہ یہ کہ آپ کی قبر کا پوشیدہ رہنا، یعنی کہ دنیا آج بھی یہ جاننے سے قاصر ہے کہ آخر آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت علی شیر خدا کو یہ وصیت کیوں کی کہ میری قبر پوشیدہ رکھی جائے، میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے. دوسری بات، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہوا. اہل ضمیر و اہل دانش کے سامنے یہ بھی سوال ہے کہ آخر آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھا. کسی شخص کی معاشرتی حیثیت کا اندازہ لگانے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر اس کے کسی عزیز کی وفات ہوتی ہے تو کتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے. تو یہ بھی ایک بات ہے اور سوال ہے جس کے اوپر بات ہوتی ہے. ساتھ ہی آپ کی وفات کی اگر بات کریں تو وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی. تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ آپ کسی مرض کا شکار تھیں یا طویل علالت کا شکار تھیں. پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 95 دن یا 80 دن کہے جاتے ہیں. کسی روایت میں ہے کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جامع ملیں. یہ تاریخ کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کی مانند باقی رہے گا. یہ سوال بھی ہے جو کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج بھی ایسی ہیں جو لوگوں کے سامنے سوال کے طور پر ہے، جن کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ خواتین کے کردار کے حوالے سے بہت بڑی ہے. جیسے میں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی تو آپ نے احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کو ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی رہیں. آپ کی کنیز اور شاگردہ فضا 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہی، اور جب بھی وہ کوئی بات کہنا چاہتی تو قرآن کی آیت کے ذریعے ہی اپنی بات کو بیان کرتی تھیں. تو جو ویمن امپاورمنٹ کی میں نے بات کی، میں مفتی صاحب کی طرف واپس آؤں گی ویری کوئکلی کیونکہ ہمیں پھر وقفے پہ جانا ہے. ویمن امپاورمنٹ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی ہستی ہمارے سامنے ہے، اور آج ویسٹ اس کی بات کرتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے ہمیں ویمن امپاورمنٹ کی بہت بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں اور ہمیں امپاور کر دیا گیا جس کے لیے آج کہا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور مبارک میں یعنی جس وقت آپ تشریف لائے ہیں اس وقت حالات یہ تھے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وہاں پر یہ باقاعدہ کسٹم اور رواج بن چکا تھا کہ اکثر قبائل کے اندر یہ پریکٹس بہت زیادہ عام تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے بیٹیوں کو عزت دی اور ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا.
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک میں تشریف لاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر بچھاتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک کی بارگاہ میں جاتے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں کھڑی ہوتی، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر جو ہے وہ بوسہ دیتی۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اگر بیٹی ہے تو اس کی کتنی عزت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی تو آپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر مبارک میں تشریف لائی، اور جلد ہی اللہ تعالی نے آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے شہزادوں سے نوازا۔ لیکن سیدہ پاک کے حوالے سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ آپ عبادت اور ریاضت میں بھی مشغول رہتی، لیکن گھر کا کوئی کام بھی آپ کا جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتا۔ آپ نے کبھی جو ہے وہ کنیزوں کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی خدام کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کاموں کو خود کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو ایک کنیز فضہ جو تحفے میں ملی، ان کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بھی اتنا احساس کرتی کہ آپ نے ان سے یہ بات کی ہوئی تھی کہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم آرام کرو گی تو ایک دن میں آرام کروں گی، اور باقاعدہ اس روٹین کو روزانہ کے طور پر فالو کیا جاتا تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ جو ہے وہ آئیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کنیزیں عطا کریں، آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی، تو سرکار نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، تو کہا بالکل بتائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ مشہور تسبیح جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ تسبیح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتائی کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ یہ عمل جو ہے وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آج بھی جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان لازمی طور پر اس عمل کو اپنے معمولات میں رکھتے ہیں اور نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا مجرب عمل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی انرجی اور ایک ایسے تقوی اور ایک ایسی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی توانائی ملتی ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس عمل پڑھنے کے بعد ہی ہمیں جو ہے وہ طاقت ایک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سیدہ پاک کا صدقہ ہی تھا جو امت کو جو ہے وہ ملا۔ اسی طرح ہم آپ کہ زندگی مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی سب سے پہلی تربیت گاہ بھی آپ ہی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بھی آتا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کے درمیان سوال کیا تو خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی وہاں موجود تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب اس وقت ذہن میں نہیں آیا، تو میں جب گھر آیا تو میں نے گھر آ کر جو ہے وہ سیدہ پاک سے اس کے بارے میں عرض کیا، اور میں نے کہا کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایک سوال کیا، تو مجھے اس کا جواب جو اس وقت وہاں بیٹھے جلیل القدر صحابہ کسی کے ذہن میں بھی وہ جواب اس وقت نہیں آیا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت علی مجھے اس کا جواب سیدہ پاک نے بتایا، اور سیدہ پاک نے جب مجھے اس کا جواب بتایا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کی اور کہا یا رسول اللہ کیا اس کا یہ جواب تو نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ ہاں اس کا یہی جواب ہے، اور پھر سرکار نے بھی اس بات کو یہ بیان کیا کہ مجھے لگتا ہے یہ جواب تمہیں جو ہے فاطمہ نے بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیں علم میں بھی آپ کا ایک اونچا مقام مرتبہ ہے، تقوی اور طہارت میں بھی آپ کا ایک اونچا مقام مرتبہ ہے، گھر کے سارے کام بھی آپ خود کرتی ہیں، چکی پیسنے کا کام ہے، گھر کے دیگر کام ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے، شوہر کے معاملات ہیں، سارے کام آپ خود کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی اور دیگر صحابہ جب جنگ پر جا رہے ہیں تو سیدہ پاک وہاں جنگ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ غزوہ احد کا ہمارے پاس بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کچھ زخم آئے تو آپ کے زخم کے طرف سے جو خون بہ رہا تھا اس خون کو روکنے میں جو بڑا کردار وہاں پر ادا کیا وہ سیدہ پاک نے کیا۔ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بنفس نفیس اس جنگ میں بھی شامل تھی۔ تو ہر فرنٹ پر جو ہے وہ ہمیں آپ نظر آتی ہیں، اور یہی اصل ویمن امپاورمنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان تمام کاموں کے باوجود، یعنی آپ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، علم، تقوی، طہارت، پاکیزگی، عبادت اور ریاضت میں سب میں آپ اونچے درجے پر فائز ہیں، سب سے اونچے درجے پر آپ فائز ہیں۔ تمام کاموں کے باوجود بھی حیا آپ کی ایسی تھی، اتنی آپ حیادار تھی کہ جب آپ کی وصال کا وقت قریب ہے اور آپ کی علالت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، مرض میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ کے گھر میں اس وقت حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ حضرت اسماء بنت امیس دیکھتی ہیں کہ حضرت سیدہ پاک جو ہے وہ علالت میں جو ہے وہ بہت زیادہ غم میں ہے، اور تو حضرت اسماء بنت امیس پوچھتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ اس طرح نکلے کہ کسی کی نظر جو ہے وہ میرے جنازے پر نہ جائے، کسی کی نظر جو ہے میرے کفن پر نہ جائے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کچھ سال حبشہ میں گزارے ہوتے ہیں، وہ ایک مشورہ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ ڈولیوں پر، یعنی جو کفن لے جانے کی جو ڈولیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ شاخوں کے ساتھ وہ ایک چھت بناتے ہیں،
اور اس چھت کو کور کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی کی نظر جو ہے وہ جسم کی طرف کفن کی طرف نہ جائے. تو آپ ایسا کچھ بنوا لیں تو سیدہ پاک جو ہے وہ بہت زیادہ اس آپشن کو اور اس تجویز کو پسند کرتی ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے لے کر اس وقت تک آپ جو ہے مسکرائی نہیں ہوتی, لیکن سب سے پہلی مرتبہ آپ تب مسکراتی ہیں جب آپ یہ مشورہ سنتی ہیں کہ ہاں آپ کو آپ کے جسد مبارک کو, آپ کے جسم مبارک کو اس طرح لے جایا جائے گا کہ جو ہے وہ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑے گی, اور باقاعدہ جو ہے وہ آپ کی جو کفن مبارک جو جہاں پر آپ کا جسم مبارک رکھا جاتا ہے جس ڈولی پر, اس پر ایک چھت نما بنائی جاتی ہے, اس پر جو ہے وہ چادر ڈالی جاتی ہے, اس کو ڈھکا جاتا ہے, اور پھر اس طرح آپ کو 2 روایتیں ہمارے پاس. ایک روایت یہ ہے کہ جنت البقیع شریف میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ایک عرصے دراز تک ایک عظیم الشان مقبرہ بھی موجود تھا جس کو پھر بعد میں جو ہے وہ گرا دیا گیا, لیکن ایک عظیم الشان مقبرہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر موجود تھا. اور ایک روایت علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھی کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے ہیں نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہیں پیچھے کی طرف سیدہ پاک کا حجرہ تھا. آج بھی وہ حجرہ جو ہے موجود ہے. جب میں اور آپ وہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں ہماری مردوں کی صفیں جہاں ریاض الجنہ میں بنتی ہیں اس کے الٹے ہاتھ پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک موجود تھا. ایک روایت اور اہل علم اور صوفیہ کی ایک جماعت نے تو یہی کہا کہ اسی حجرہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے بالکل قریب میں سیدہ پاک وہیں آرام فرما رہی ہیں اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمت و رضوان کی جو بارشیں نازل ہو رہی ہیں اس کے چھینٹے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین اللہ آمین. بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے مفتی صاحب ہمارے ساتھ. یہاں پر میں جا رہی ہوں اس وقت سیرش کی طرف. سیرش بالکل ریڈی کھڑی ہوئی ہے, شیف سیرش ہے, اور آج جو ہے ہمارے کچن میں کھٹے آلو بن رہے ہیں جی. اور خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہے وہ بھی یہاں خواتین ہی سیٹ پر جو ہے وہ حل کر رہی ہیں. تو ان کی طرف میں جا رہی ہوں اور وہاں سے واپس آ رہی ہوں. تو آپ ابھی ادھر چلے جائیں سیرش کے پاس. اوور ٹو یو سیرش. انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان, انوار رمضان ہر سو انوار رمضان, دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان, انوار رمضان ہر سو انوار پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان صفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے اپنے آؤٹ فٹ کی. آج کا جو آؤٹ فٹ ہے ہمیں وہ اسپانسر کیا ہے مناب نے جی. اور مناب کا www.instagram پہ جو ہے مناب کے نام سے ان کا آن لائن اسٹور ہے, اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آن لائن اسٹور ہے, اور ویسے بھی ان کا آن لائن اسٹور ہے. اور جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے نئے جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں اور جتنے نئے اسٹائلسٹ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی. اینڈ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے ڈیزائنرز ہیں جی تھینک یو سو ویری مچ آپ سب کا, آپ کے تعاون کا اور آپ کے اسپانسرشپ کا. آگے بڑھتے ہیں جی, ہم جائیں گے اپنے اسپانسرز کی طرف بھی. تو آج کی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے بامبے لائٹ ہاؤس, جو کہتا ہے کہ جی لائٹ اپ یور ہاؤس. تو بامبے لائٹ ہاؤس جو ہے وہ ہمارے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے ڈان, وین دی ڈان رائز, کہتا ہے کہ بلیسنگز کم اپ. اسی طرح سے جی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں ہمارے ساتھ ہمانی لیو نیچرل, جو کہتا ہے لولی اینجل کاسمیٹکس, سلور بٹ کاسمیٹکس کے جی یہ برانڈ ہے. اس کے علاوہ جی KFC ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے, سائمہ بلڈرز ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے اومیگا 3. اور اس کے علاوہ جی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں نیلسن پیٹس, کہتا ہے رنگ زندگی کا, شوکت خانم الخدمت جی پاپولر
वाइल्ड वेंचर भी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। और थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का। और आगे बढ़ूंगी जी, और अपने जो इस सेगमेंट में आपको पता है कि हमारे साथ उल्मा भी होते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान भी होते हैं, और हमारे साथ अब से कुछ देर में जो है वो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे मेहमान भी होंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो मौजू है आज का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम और उनके अहकाम और इस्लामी तालीमात के ज़रिए औरतों को उनकी ज़िम्मेदारी से जो आशना कराने की ज़िम्मेदारी, जिसके ऊपर हमसे अब से कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे साथ एक और जय्यद आलिम हमारे साथ मौजूद होंगे, अल्लामा अब्बास मेहदी तराबी साहब। उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने सेट पे खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। हसन यार साहब तो मेरे साथ ऑलरेडी ट्रांसमिशन में मौजूद है। तो अल्लामा अब्बास मेहदी तराबी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। और सर, कैसे देखते हैं ख़वातीन की जो तालीमात उनको दी गई हैं हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम की जानिब से, थोड़ी सी मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डालिए। सेट से बाहर करो, वो सेट है तुम्हारा, यहाँ क्यों बिठाए? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि चैनल का, ऑनर का, आपकी पूरी टीम का कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन का आपने सजाया और इंशाअल्लाह इसे अख्ताम तक लेके जाएंगे, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और चूँकि आज का दिन जो है वो उस शहज़ादी कौनैन के साथ मंसूब है कि जिसकी अज़मतों और रिफ़तों के लिए अगर बात की जाए किसी मंदिर विषय के बस की बात नहीं है, वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम व मर्तबे को कर सकें। चूँकि आपका जो सवाल है उस सवाल का मैं जवाब इस तरह से जो है वो देना चाहूँगा कि जब जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हुई और आप अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के घर बतौर ज़ौजा तशरीफ़ ले आई, तो दोनों हस्तियों ने बैठकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और इस्लाम के रोशन तालीमात को मुसलमानों तक और इस्लाम के मानने वालों तक पहुँचाने के लिए जो आपने असूल वज़ा किया, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि बिन्ते रसूल, घर के सारे काम काज आप देखेंगी और घर के बाहर के काम काज मैं अली ख़ुद देखूँगा। तो ये पहला मरहला जो है वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात का है कि आपने अपने कामों को तकसीम किया है, और तकसीम भी इस तरह से किया है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से अमीरुल मोमिनीन ने तकसीम कार के लिए घर के अंदर के काम सैयदा के हवाले और घर के बाहर के काम, यानी घर के बाहर के काम जो मर्द की ज़िम्मेदारी है, जो शोहर की ज़िम्मेदारी है, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो है वो निभाए। और घर के अंदर के मामलात, जो घरेलू मामलात होते हैं, जो परवरिश के मामलात होते हैं, जो घर को संभालने के मामलात होते हैं, वो सारे के सारे काम जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ज़िम्मे लिए, और ऐसे लिए कि जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब, मेरा नबी, मेरा मोहम्मद तमाम आलम के लिए नमूना अमल है। तो इसी तरह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तमाम कायनात की औरतों के लिए नमूना अमल है। अल्लाहु अकबर, बेशक। यानी अगर इस्लामी ख़वातीन को, मुसलमान ख़वातीन को अगर अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालना है तो उनके लिए बेहतरीन नमूना अमल जो है वो ज़ात गिरामी कद्र हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और ऐसा तालीमात का रोशन पहलू और ऐसा एहतमाम किया कि जिसका एक एक मिसाल जो है
وہ کتب تاریخ میں احادیث میں اور خاص کر جو سیدہ کی شاگردہ خاص جو کنیز بن کر آئی تھی گھر میں، لیکن سیدہ نے انہیں اپنے گلے بہن بنا کر لگایا. اور پھر ایک اور پیغام بھی سیدہ کی سیرت سے، سیدہ کے کردار سے مسلمانوں تک، یہ مرد ہوں یا زن ہوں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے ایک اور پیغام، ایک اور پہلو بھی روشن ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اسوہ حسنہ میں. وہ یہ کہ جب جناب سیدہ کے ہاں جناب فضہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی بطور کنیز، تو آپ نے پہلے تو ان کے ذہن سے اس بات کو محو کر دیا کہ آپ میرے گھر میں کنیز بن کر نہیں، نوکرانی بن کر نہیں، بلکہ میرے گھر کا ایک حصہ بن کر آئی ہیں. اور حصہ بھی ایسا کہ اس حصے کو رشتہ دیا اور اس رشتے کو نام دیا کہ آپ فضہ میری نوکرانی یا میری کنیز نہیں بلکہ آپ میری بہن ہے. اور پھر اس رشتے کو اس انداز سے نبھایا کہ جناب سیدہ نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ فضہ گھر کے کاموں کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک دن گھر کا کام میں خود کروں گی اور ایک دن گھر کا کام آپ کریں گی. گویا کہ یہ احساس نہ رہے کہ فقط زبان سے محمد کی بیٹی نے بنت رسول نے بہن نہیں کہا، بلکہ اپنے کردار اور سیرت سے بھی ثابت کیا کہ یہ کنیز جو بن کر آئی ہے یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ بھی مخلوق خدا ہے، یہ بھی پروردگار عالم کی ایک کنیز ہے. لہٰذا جب یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور یہ میری خدمت کے لیے آئی ہے، تو میں اسے یہ احساس نہ ہونے دوں کہ نوکر اور مالک کا جو ایک سلسلہ جو دور جاہلیت میں چلا آ رہا تھا کہ مالک مالک ہوتا تھا اور نوکر نوکر ہوتا تھا، اس نظریے کو بھی توڑا کہ انسانیت جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان.
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे कव्वाल अजमेरी ब्रदर्स। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। साथ ही हमारे सेट पे आज के हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं इस सेट पे, जो कि ख़ास तौर पे हमारे लिए वक्त निकाल कर आए हैं। इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल कराची में हज़रत अब्दुल जब्बार तक़ैरी साहब, और ये इससे पहले भी हमारे साथ माजी में भी 2 दफ़ा जो है वो ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं, और इस साल भी उनको ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पर हम खुशामदीद कहते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्सेलेंसी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो और सब आले पाकिस्तान को, सारे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। एक्सेलेंसी, एक तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, और रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। कैसा लग रहा है? पाकिस्तान में आप काफ़ी अरसे से मुकीम भी हैं और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को, और कैसे मुख्तलिफ रखता है आपको रमज़ान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को देखें तो? जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो यानी रोज़ा तो बहुत अच्छा है, मौसम भी तो अच्छा ही है इस वक्त, जिस तरह गुज़श्ता साल से इस साल मौसम भी बहुत बेहतर है। दूसरा बात है कि तकरीबन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में रोज़े के जो सिलसिला है तकरीबन सेम है, तो वक्त में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो किसी इलाक़ा में वहाँ कुछ सर्दी है, किसी इलाक़ा में मौसम बराबर है। बेशक। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह है। माशाल्लाह बहुत दोनों मुल्कों के आवाम जो ना रमज़ान अल-मुबारक को बहुत शौक़ ज़ौक़ से इस्तक़बाल करता है, बहुत शौक़ ज़ौक़ से रोज़ा रखता है और इबादत करता है, और उसमें जो ना सदक़ात करता है, खैरात करता है अल्लाह के रास्ते में, तो मसाकिन को याद करता है। ये तकरीबन दोनों मुल्कों का इबादत का और उसका जो शौक़ का तरीक़ा तकरीबन सेम है। सही। आपको कैसा लग रहा है हमारी ट्रांसमिशन पर आके? आप तो हमेशा आते अब्दुल जब्बार तक़ैरी साहब, तो आपको इस बार कैसा लगा और आपको हमारा सेट कैसा लगा इस दफ़ा? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सिस्टम है, बच्चों के भी आपने बिठाए है माशाल्लाह, यहाँ क़वाली भी हो रहा है माशाल्लाह और नाते भी हो रहा है, बहुत अच्छा सिलसिला है। सर, आपको याद है, हमारे साथ आज बच्चे तो यहाँ मौजूद है, लेकिन आपसे भी सवाल करें, आपको अपने बचपन का याद है कुछ कि आपने अपना पहला रोज़ा जब रखा था तो किस तरह से एहतमाम और तैयारियां होती थी और क्या होता था? असली कि बचपन में तो ज़ाहिर बात है वालिदैन भी बहुत खुश होता है ना, बच्चे तो इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होता है, लेकिन जो वालिदैन होता है, जो रिश्तेदार होता है, वो जो बहुत पुरखुश होता है, जो चलो बच्चे रोज़ा रखा हुआ है, उनके लिए एहतमाम भी किया जाता है, तो फल फ्रूट का और मतलब मुख्तलिफ़ डिशेस का, ये तो मुझे याद पड़ता है। जी जी, कुछ न कुछ। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, रमज़ानुल मुबारक का भी महीना है और तमाम हम देख रहे हैं इस्लामी ममालिक में जो है वो शुरुआत हो गई है। हम बात करें थोड़ी सी अगर गज़ा के या मुख्तलिफ उन ममालिक में जहाँ मुसलमानों के ऊपर क़ैद व पाबंदियाँ हम मकबूज़ा कश्मीर में भी देखते हैं, गज़ा में भी देखते हैं, चेचनिया वगैरह में हम देखते हैं। आप क्या कहेंगे अपने उन भाइयों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, जो इस वक्त क़ैद व सोबतों का और मुसीबतों का जो है सामना कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी अफसोस की बात है। मुसलमान जो ना आजकल आपको पता है कि हर जगह में परेशानी में है, ज़ुबान हाली में है, और ये जो ना कुफ़ार हर जगह में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम करता है। ख़ुसूसन आपने देखा है जैसे गज़ा में तकरीबन 2 साल से वहाँ बहुत जुल्म व तशद्दुद चल रहा है, मुसलमानों को जो ना शहीद किया जा रहा है, वहाँ जो ना बच्चों को, ख़वातीन को, जो अस्पतालों को
ہر ایسی جگہ جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا چیز ہو اس کو یعنی مورد حملہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کو جو نا خراب کیا جا رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کو چاہے کہ اس چیزوں میں اتفاق کرے، اتحاد کرے اور مسلمانوں کے جو داد و اس میں پہنچ جائے. آپ دیکھیں اس کے وہاں غزہ کے بچوں کو جو نہ کھانے کا چیز مل رہا ہے، نہ پانی، نہ لباس، اور سردیوں میں جو نہ گرم کپڑا، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جو سارے جو مکانات تھے اس کو بھی خراب کیا گیا ہے. ابھی جو امن ہوا ہے، معاہدہ جو تو ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. ابھی بھی تقریباً روزانہ آپ دیکھیں گے 30 35 40 لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اب دنیا جو نا سارے خاموش تماشابین ہیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ میرے تقاضا سارے اسلامی ممالک سے یہی ہے کہ اس میں پرزور اپیل کرنا چاہے اقوام متحدہ میں اور ہر فورم میں جو ہے نا اس بات کو اٹھانا چاہے اور بلکہ کوشش کرنا چاہے کہ یہ ظلم رک جائے مسلمانوں پر، اور غزہ کے اہل کو ان کے جو ہے نا مکان، ان کی جگہ ملنا چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے جو ہے نا یہ غزہ فورم کے نام سے جو ایک پروگرام جو چل رہا ہے اس میں کچھ ملکی بھی اس میں شامل ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ سر فہرست اس میں جو ہے نا اس کا سربراہی امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. وہ بھی ابھی اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو اس کا حق مل جائے. تو ہمارا تقاضا یہی ہے کہ خواہش ہے کہ اپیل یہی کہ فلسطینیوں کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کی جو ہے نا ظلم و بربریت اس کے اوپر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور مسلمان جو ہے نا اس میں ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونا چاہیے. بالکل ایسے، بالکل آپ نے صحیح کہا مولانا صاحب. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر ہو جائے، چیچنیا ہو جائے، ہمارے بہن بھائی اس وقت صحبتوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بھی جانا ہے ہمیں، بہت چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے، دیکھو انوارے رمضان. ماہ رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام میں آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بچوں کے ساتھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مہمان بھی اور ہم سب ادھر بیٹھے ہیں جی، اور بچے ہمارے پاس آج موجود ہیں. اور سب سے پہلے اچھا تم آج پھرا گئی ہو ہیں کائنات، یہ کائنات کو پسند آ گیا لگ رہا ہے سیٹ ہمارا. ہاں نہیں کائنات، کیونکہ کائنات کیا حال ہے، کائنات نام ہے نا، کائنات نام تھا نا، آیت نام تھا، سوری آیت نام. اچھا میں یہی کہہ رہی ہوں، میں کائنات کی آیت. آج آپ پھر آ گئی، آپ کو مزہ آیا تھا کل؟ ہاں کہتے جی. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں، سنائیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے جلدی سے، نام بتائیں میری بیٹی، کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے بتا دیں.
میرا نام مرما ہے. ماشاءاللہ. اچھا ان کو مائک دیں. اب آپ کا نام کیا بھائی؟ یہ آواز آئی کہاں سے؟ لیکن یہ چھپی بیٹھی ہوئی یہ تو اتنا چھوٹا سا پیکٹ ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہے اتنی لاؤڈ آواز آ گئی ہے. نام بتائیے اپنا. علیزہ. علیزہ. اور آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام ارشمان ہے. اوئے ہوئے, ان کا نام کیا ہے؟ میرا نام عروش ہے. علی زیان. محمد علی دان. اور آپ کا؟ حریم عمیر. حریم آپ ان کون کو سی دیکھ کے کلاس؟ اپنا بچپن یاد آ رہا ہوگا. ہے ہمیں تو بچپن یاد آ رہا ہے. رضا جو پہلی بار روزہ رکھا تھا. ایگزیکٹلی. سب کا روزہ ہے, پکی بات ہے نا. یس. فریج میں کس کا روزہ ہے آج؟ بھی ہے. اور فریج میں آج کس کا روزہ ہے؟ وہ روزہ رکھ کے آئیے گھر پہ. کار کا روزہ کہاں رکھ کے آئیں آپ؟ گھر پہ رکھ کے آئیں گے. دیکھا, جب کہ لے کے آنا چاہیے روزہ. کل پھر آپ آئیے گا اور روزہ ساتھ لے کے آئیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ میں سے فریج میں کس کا روزہ ہے؟ نہیں ہے, پکی بات ہے. اچھا, تو اپنے بچپن میں فریج میں روزہ رکھتے تھے. آپ نے کہاں روزہ رکھا ہے؟ یہی دن ہے سارے جو مسکرانے کے, خوشیوں کا دن ہے. اچھا تو پھر اچھا آپ کیا سنائیں گے؟ کچھ سنائیں گے آپ؟ چلیے کیجیے. سورة الإخلاص مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. مائک میں بات کریں, مائک میں بتائیں کیا سنائیں گے آپ؟ ہاں سنائیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے مٹی, وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے مٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. بھائی آپ کو سنائیں گی؟ يا من صليت بكل الأنبياء, يا من في قلبك رحمة للناس, يا من ألفت قلوبنا بالإسلام, يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله, بأمي وأبي فتيتك سيدي, صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد, أتيت بالسلام والمتى محمد حبيبي يا محمد, يا رحمة للعالمین یا محمد. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں قبلہ, یہ ہے ماں باپ کی تربیت کہ اس عمر سے ہی وہ نعت کا اور قرات کا تمام شوق ہے. آپ سنائیے جلدی سے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہو بیٹا. آپ سنائیے, کیا سنائیں گی؟ حدیث اور نعت. مولانا صاحب سے پوچھیں کہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بچوں سے ہمارے. مولانا صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کسی بچے سے تو کریے. ماشاءاللہ بچے تو سب بہت خوبصورت نعت بھی سنائے, قرات بھی سنائے, بہت اچھا لگا. تو ماشاءاللہ ان کو اچھی تربیت دیا گیا ہے. بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان کو اسی میں کوشش کرنا چاہیے, دین بھی سیکھنا چاہیے, دنیا بھی سیکھنا چاہیے. یعنی تعلیم جو ہے نا دینی اور دنیاوی دونوں ضروری ہے, دونوں ضروری ہے. تو ابھی آپ لوگوں کی ٹائم ہے, اسی وقت جو ہے نا آپ دونوں میں کوشش کریں,
دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں، اسکول میں، سر چیز میں جو ہے نا محنت کریں گے، بعد میں انشاءاللہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں سے بڑے بڑے کام لیں گے. آپ حدیث سنا رہے تھے، سنائیے حدیث. حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. واہ زبردست. آپ کیا سنائیں گی؟ سنائیں گی؟ نہیں میرے خیال سے ان کا روزہ نہیں ہے، یہ موڈ میں کچھ اور موڈ بتا رہا ہے ان کا. روزہ تو ہے، روزہ ہے، روزہ ہے. روزے ہنس رہی ہے روزے میں. تو اچھی بات ہے، روزے میں مسکرانا بھی پتہ ہے نا عبادت ہے. سناؤ سناؤ کچھ سناؤ. سنائے تو. بسم اللہ سنو، بسم اللہ پڑھو. یاد ہے؟ بسم اللہ تو آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا رہی ہیں، حالانکہ پہلے بھی سنا رہی نہیں جب کچھ بیٹھی. روزے کا وقت قریب آ رہا ہے تو پھر وہ آیت آپ سناؤ کچھ. چلو آپ سنا دیں کچھ. وہ اپنے آپ کو دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، محو ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں میں جب آ رہی ہوں تو ٹی وی پہ، ہے نا. اچھا لے لو، روزہ کھلنے والا. لے لو ادھر، مجھے مائک ادھر دے دو. کلمہ پڑھوں گی. اچھا پڑھیے پڑھیے. مائک لینے کو کہا نا پھر آواز آئی. اور رمضان کے پڑھ. چلیے پڑھیے، پہلا کلمہ سنائیے جلدی سے. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ بھائی واہ زبردست، ماشاء اللہ بہت. اچھا آپ کون سی کلاس میں؟ میں نرسری میں ہوں. نرسری. آیت آپ کون سی کلاس میں؟ میں 2 کلاس میں. اوکے. اور آپ آگے پاس کرو. میں 4 کلاس میں. واہ واہ واہ. آپ کون سی کلاس میں ہو بھائی؟ میں 3 کلاس میں. واہ. آپ 3. آپ 4. اور آپ 7. آپ نے کچھ سنانا ہے؟ آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ اچھا چلو بھائی، یہ تو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ روزہ کھلے گا، دیکھیں آنٹی نے آپ لوگوں کے لیے اور چینل والوں نے آپ لوگوں کے لیے اور کہاں کہاں سے لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھیجی ہیں اور کچھ تحفے بھیجے ہیں. اور یہ KFC کا ہے، اس سے آپ روزہ کھولیں گے. اور اچھا جی، تو بات بالکل ایسے ہی ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے بھیجی ہیں. اور دوسرا ناظرین بات کریں گے یا KFC کی، تو یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے بچوں کے افطار کا چھوٹے بچوں کے لیے، وہ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی KFC نے. تھینک یو سو ویری مچ جی KFC آپ کے اسپانسر کا. اور ہم چونکہ اختتام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ جو ہے ہمارے نعت خواں بھی ایک موجود ہیں، اور میں چاہوں گی کہ 2 اشعار بس ان سے ہم کہیں کہ ان سے ہم گزارش کرتے ہیں. نعت خواں میرے ساتھ ہیں سفیان قادری، ان کی طرف جاؤں گی اور چاہوں گی کہ 2 اشعار نعت کے پڑھیں، پھر دعا سے، کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہیں. اور جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. یا زہرا، یا زہرا نبی کے
सुभान अल्लाह, जीते रहें। अच्छा, मैं चाहूँगी चूँकि आज हमारे साथ कौंसल जनरल मौजूद हैं अफगानिस्तान के कराची में मुकीम सैयद अब्दुल जब्बार तखारी साहब, मैं चाहूँगी मौलाना साहब अगर दुआ करवा लें, टाइम मिल जाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। या अरहमर राहिमीन, हमारी रोज़ा अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, सारे मुसलमानों को तौफीक नसीब फरमा जो तुम्हारे लिए रोज़ा रखी। या अरहमर राहिमीन, मुसलमान जहाँ भी मज़लूम है या अल्लाह तुम उसको मदद फरमा। या अरहमर राहिमीन, खुसूसन जो फ़लस्तीन में मुसलमान मज़लूम है उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, या अल्लाह तुम जुल्म से उनको नजात नसीब फरमा। या अल्लाह जो ज़ालिमीन है उसको हिदायत नसीब फरमा, अगर हिदायत नसीब नहीं तो उसको नेस्त नाबूद फरमा। मुसलमानों को उनके शर से हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर शर से हिफाजत फरमा। अफ़गानिस्तान की हिफाजत फरमा, सारे इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा। मुसलमानों को दरमियान इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, यहाँ जो हाज़रीन मजलिस है या सबको या अरहमर राहिमीन हिदायत कामिला हम सबको नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब से तुम राज़ी होना। या अल्लाह हमारे रोज़ा हमारे इबादती अपने दरबार में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी दुआ के साथ कि ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी, और मैं चाहूँगी दुआए कलाम से हसन भाई के हम ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ बढ़ें। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर दिशाने रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे,